بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف انسٹیٹیوٹ کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع مناسب ہے، اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب وجود اعجاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے۔ ہر انسان کو بدل ڈالتا ہے تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اگر ہم قرآن پاک پوری کتاب کو دیکھیں تو اس کی عظمت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم بہت سی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ کو سمجھ کر ہم بہت سی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے محبوب کی کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اس سے حل ہو سکتی ہیں، ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں، ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو آج آپ کے لیے بہت ہی چھوٹے الفاظ کا ایک عمل لائے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ ہیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کی برکت بہت زیادہ ہے۔ ہم ان الفاظ کو پڑھ کر اپنی مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی مصیبتوں سے جان چھڑوا سکتے ہیں، اور ہماری تمام حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ 3 الفاظ کب اور کیسے پڑھنے ہیں، یہ تمام تر طریقے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم تمام وظائف انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل وظائف انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیماریوں کی دوا کرنے کے لیے طبیبوں، ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنا تو کیا، کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بے روزگاری بہت زیادہ معاشرے میں بڑھ گئی ہے۔ ہر شخص رزق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی خاص انتظامات نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارے ملک میں اتنی اچھی نوکریاں ہیں یا سیلری اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے تمام اخراجات، انتظامات اچھے طریقے سے پورے ہو سکیں۔ بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مصیبتوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اگر ہم قرآن کی طرف توجہ دیں، اس کے الفاظ پر غور کریں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، سب آہستہ آہستہ اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ کسی کو بھی نہیں کہ بے شک رزق ہمیں وہی رزق دینے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو بھی وہی ذات ٹالنے والی ہے، ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہماری حاجات کو بھی وہی ذات پورا کرتی ہے۔ تو آج آپ کو ایک ایسے عمل کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو پورا کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے، آپ کی مشکلات کو حل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن میں اتنی زیادہ برکت ہے کہ ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہماری کون کون سی مشکلات حل ہو سکتی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے درمیان آپ نے 101 مرتبہ قرآن پاک کے یہ الفاظ الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی، کسی حاجت کے لیے بھی جو بھی دعا کریں گے آپ کی قبول فرمائیں گے، اور یہ عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا حال نہیں ہو جاتا، چاہے وہ رزق کا ہے یا چاہے بیماری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے،
خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی طرفداری کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے اس پر عمل کرتے تھے، ان کو لایا جائے گا تو سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گڑھ کی طرح ہے، یعنی جیسے ویران گڑھ خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جس قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کرنا اور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاجات کو پورا کرے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔